الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ سمنا کی چوکھٹ سلامت رہے. شاہ سمنا کی چوکھٹ سلامت رہے، اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے، اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے، اور قائد دین و ملت سلامت رہے. سبحان اللہ. قائد دین و ملت سلامت رہے، یہ سفیر محبت سلامت رہے، یہ سفیر محبت سلامت رہے. اور ذات محمود، سیرت بھی محمود ہے. ذات محمود، سیرت بھی محمود ہے. ایسی نورانی صورت سلامت رہے، ایسی نورانی صورت سلامت رہے. اور آپ حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں، عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا. اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے. عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں، اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے. اور ان کے بل پہ تو طوفان سے ٹکرا گیا، ان کے بل پہ تو طوفان سے ٹکرا گیا. اے قمر تیری ہمت سلامت رہے، اے قمر تیری ہمت سلامت رہے. شاہ سمنا کی چوکھٹ سلامت رہے. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر تم سوئے ماں. محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں نے اپنے دماغ میں جو خطاب کا ایک پلان سوچ رکھا تھا اسے تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، اس لیے کہ اب قطعاً میرے خطاب کا یہ وقت نہیں ہے. یہ تو صرف حضور صاحب سجادہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں صرف گنگان کا وقت ہے، کسی تقریر و خطاب کا وقت نہیں ہے. اب میں تقریر کرنے لگوں، حضرت بیٹھے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے. لیکن حضرت کو سننے سے پہلے حضرت کو سمجھنا. سنتے تو بہت سارے لوگوں کو اور ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لباس بھی دیکھتے ہیں، لباس جبہ قبہ، اور بلکہ ہوتے تو لوگ آج کل تاج بھی لگانے لگے. تو تاج اور جبہ سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے. انسان کی پہچان یا تو اس کی اصل سے ہوتی ہے یا اس کے کردار سے ہوتی ہے. ہمیں یہ ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آل رسول اور اہل بیت کے افراد میں سے ایسی شخصیت نصیب ہوئی ہے، ملی. آج ہم اور آپ حضور صاحب سجادہ، حضور قائد ملت کی زیارت کر رہے ہیں. میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں کیا نہ بولوں. علماء کی خصوصی توجہ، عوام شاید میری بات کو، جو بات بولنے جا رہا ہوں، اتنی کیچ نہ کر پائے. میں علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ میرے پیارے ایک بات دماغ میں رکھنا کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں اس کی ساری شوکت کی بحالی کا دار و مدار اہل بیت کے قدموں سے وابستہ ہے. اہل بیت کے قدموں سے وابستگی پر موقوف ہے. بے شک.
علماء حضرات تقریریں کرتے ہیں، توجہ دلاؤں، آپ تو صرف اتنا بول جاتے ہیں کہ یزید امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا، آج یزید کی نسل مٹ گئی۔ میں ذرا اس سے آگے بڑھاتا ہوں۔ اموی سلطنت تھی، خلافت بنو امیہ صدی پر معاہد ہے، خلفاء رہے، بڑی بڑی حکومتیں رہی، صرف یزید رہی میرے پیارے۔ بنو امیہ کے کسی خلیفہ کی نسل بتا دو، کسی خلیفہ کی نسل بتا دو۔ عبد الملک ابن مروان کی نسل بتاؤ، سلیمان ابن عبد الملک کی نسل بتاؤ، کسی خلیفہ کی نسل بتاؤ۔ امیہ میں توجہ چاہوں گا، امویوں میں اگر کسی کی نسل آج بھی موجود ہے تو صرف عثمانی ہے۔ کون ہے؟ عثمانی، حضرت ذوالنورین عثمان ہیں۔ رسول پاک کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو عثمانی نسل آج بھی موجود ہے، عثمانی نسل آج بھی موجود ہے۔ آگے میں ایک بات کی طرف توجہ، آج خاص طور پر میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میں اسے آپ علماء کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ دیں گے۔ شاید کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہو کہ خلافت عباسیہ جس کا مرکز، جس کا دارالخلافہ بغداد تھا، توجہ چاہوں گا، اسی زمانے میں امویوں نے اختلاف کر کے، ایک تو مرکز سے اختلاف کیا، خلافت سے اختلاف کر کے اسپین میں اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا۔ اسپین میں توجہ چاہوں گا، جسے حضرت طارق ابن زیاد نے کشتی جلا کر فتح کیا تھا، وہ اسپین جہاں 700 سالوں تک مسلمانوں کی شاندار حکومت رہی، توجہ چاہوں گا، وہ اسپین جہاں علم کا بڑا فروغ ہوا، بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے، قاضی عیاض شفا شریف کے مرتب مالکی اسی اسپین کے رہنے والے ہیں۔ وہ اسپین جہاں کا شہر غرناطہ بڑا مشہور رہا، وہ اسپین جس کا القلعۃ الحمراء لال قلعہ کے نام پر، اسی نام پہ دلی میں قلعہ بنایا گیا، یہ اسپین کا قلعہ تھا۔ توجہ چاہوں گا میرے پیارے، یہ اسپین کی شاندار حکومت۔ اور ایک آخری جملہ سن لے، تاریخ میں آج تک موجود ہے کہ جس وقت اسپین میں ربر کی سڑکیں بنائی گئی تھی، ربر کی سڑکیں بنائی گئی، اس وقت یو کے انگلینڈ کو ڈارک کنٹری کہا جاتا تھا، اندھیرے کا ملک کہا جاتا تھا، کیچڑ میں وہاں کے لوگ چلتے تھے۔ اس وقت اسپین میں ربر کی سڑکیں بنا دی گئی تھی۔ اتنی ترقی کے باوجود، اتنے علماء کے باوجود، علمی فروغ کے باوجود میرے پیارے، اسپین سے مسلمان ختم ہو گئے، اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اور بغداد ایک بار نہیں، کئی بار تک تو تاراج کیا گیا ہے، کئی بار مٹایا گیا ہے، لیکن بار بار لوگ اپنی شامت اعمال کو جھیلنے کے بعد پھر بغداد آباد ہو گیا ہے، آباد ہوتا رہا ہے، آباد ہوتا رہا ہے۔ ابھی امریکہ نے برباد کیا ہے، انشاءاللہ پھر بغداد آباد ہو جائے گا، آباد ہو جائے گا۔ بغداد بار بار اجڑ کر بھی آباد ہوا، اسپین ایک بار اجڑ گیا تو دوبارہ آج تک آباد نہیں ہو سکا، وہ مسجدیں ویران ہو گئی، وہ سارے قلعے ختم ہو گئے، تاریخ بن گئے، لوگ اس کی وجہ الگ الگ بیان کریں گے، لیکن یقین جانو میرا عقیدہ کہتا ہے کہ اسپین میں جو حکومت تھی وہ حکومت اہل بیت کی مخالف تھی، اس لیے اسپین اجڑ گیا، اجڑ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مختوم اشرف اسپین کے حکمرانوں نے صرف عباسی خلفاء سے نہیں بلکہ تمام سادات کرام سے عداوت چھوڑ لی اور ایک مخالف ہوئے، تو آج حکومت اجڑ گئی، ویران ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے آثار کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال جا کر آنسو بہا کے آئے ہیں، صرف جو ہے وہاں کی مسجد کو دیکھ کر مسجد قرطبہ پر پوری نظم لکھ کے چلے آئے ہیں، لیکن اسپین اجڑ گیا میرے پیارے۔ علماء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اہل بیت سے وابستگی ختم ہو گئی، تو ہنستا کھیلتا جمع ہوا شہر اور ملک برباد ہو گیا۔
ملک برباد ہو گیا ہے۔ اور میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، بات آئی ہے تو علماء، یہ تو یہاں مولویوں کا شہر ہے، ان لوگوں کو حق کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شہر مدینۃ العلماء، یہ حق ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اسپین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اہل بیت کی دشمنی اور عداوت کے بعد یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ، آل نبی سے عداوت کرتے ہو اور نماز میں درود پڑھتے ہو جو نبی کی آل پہ، وہ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ وہ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ اسپین میں اس وقت بھی تو مولوی تھے، کیا بات، مولوی تھے، علماء تھے۔ علماء مولوی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنے کو نکالنے کے لیے کہتا یہاں آل سے مراد کل مؤمن تقی، آل سے مراد کل مومن تقی۔ اچھا مولانا صاحب، آل محمد میں کل مومن تقی، اور آگے جو آل ابراہیم ہے، وعلی آل ابراہیم وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ارے سنو، یہ اہل بیت آل ابراہیم بھی ہیں اور آل محمد بھی ہے۔ آل ابراہیم بھی یہی ہے، آل محمد بھی یہی ہے۔ اور سنو، یہ آل کل مومن تقی، یہ جانتے ہیں یہ اسپین ہی کے علماء کی تعبیر ہے، اور درسگاہ میں سارے علماء نے پڑھا ہوگا کہ آل کے معنی کل مومن تقی۔ یہ اسپین میں اس وقت اموی دور کے علماء نے یہ تعویل کی تھی، یہ امویوں کی تعویل ہے۔ میرے پیارے، یہ درود آل نبی پر ہے، یہ کل مومن تقی اس میں نہیں ہے۔ اب اس پر میں بحث کروں گا تو اور بھی بحث ہو جائے گی۔ اچھا، جب آل ہی کہتے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں نا، وعلی آلہ کرام، وعلی آلہ کرام، یہ سب کو کرام کہہ رہے ہیں۔ وعلی آلہ طیبین الطاہرین، یہ کون طیبین طاہرین ہیں؟ طیبین طاہرین تو یہ اموی دور کے اسپین کے علماء کی تعبیریں تھی، جس کو آج بھی اموی عنصر جن کے دماغوں میں ہوتا ہے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں۔ اموی عنصر جن کے دماغوں میں ہوگا وہی یہ تعبیر کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، یہ کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبھا نجا ومن ترکھا ہلک، کہ جو اس پہ سوار ہو گیا، اس کشتی کو پکڑ لیا، پناہ لے لی، وہ بچ گیا، اور جو اس سے چھوٹ گیا وہ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہ سفینہ نوح ہے۔ سنو، صحابہ کو نجوم کہا، کیا کہا؟ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ ستارے ہیں، وہ آسمانوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، ہدایت ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ستارے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہیں، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل بیت کو کیا فرمایا؟ سفینہ ہے، یہ کشتی ہے، یہ کشتی ہے، یہ ہر کنارے لگے گی، ہر دنیا میں ہر جگہ جائے گی، ہر جگہ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم اشرف قوم۔ یہ کشتی ہے، اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے تو دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی سازشوں سے، دنیا کے کھوٹ سے، کھوٹے دلوں سے اگر بچنا ہے تو اہل بیت کے قدموں سے وابستہ رہو۔ سادات کا ایک مشترکہ احترام ہے اور ایک اپنے خاص نسبت کا احترام ہے۔ سادات کا تو ایک مشترکہ احترام ہے، اہل بیت کا احترام ہے۔ یہ اہل بیت کا احترام تمہاری طبیعت سے مشروط نہیں ہے کہ جو سید اپنے کو بھا جائے اس کا احترام کرے اور جو نہ بھائے۔ یہ شریعت اور رسول کے کہنے پہ احترام نہیں ہے، یہ اپنی غرض کی بنیاد پہ احترام ہے۔ اور کامیاب
وہی سمجھا جائے گا عاشق رسول جو سادات کا احترام نسبت رسول کو نظر میں رکھ کے کرتا ہے، نسبت رسالت کو نظر میں رکھ کے کرتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار، یہ سادات کرام، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک بات جانتے ہو، مختصر سی بات کہوں گا، سمجھ جائیے، سمجھ جائیے گا۔ گروہ اولیاء میں، گروہ ولایت میں جن کو ولیوں کا سردار بنایا گیا، وہ کون ہے؟ بولیے بھائی، غوث اعظم ابھی تک نہیں بولو گے، یہ بھی بھول گئے کون ہے؟ سرکار غوث پاک ہے، ان کی دستخط کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اور آگے حدیث پاک میں موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایک اور آئیں گے، ایک اور آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا، جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں۔ غوث اعظم بھی اہل بیت میں سے ہیں اور امام مہدی بھی اہل بیت میں سے آئیں گے۔ پتہ چلا یہ پوری دنیا اور پوری مخلوق یہ دو سادات اہل بیت کے دائرے میں ہے۔ دستخط کوئی کسی کو کرنسی پہ گورنر سائن کر دیتا ہے تو کاغذ کا ٹکڑا 2000 کا بن جاتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا 2000 کا بن جاتا ہے۔ ارے جب بننے والے دستخط کرنے پہ 2000 کی نوٹ، 500 کی نوٹ دستخط کر دیا تو نوٹ کو ویلو دے دیا ہے۔ یہ ویلو ملنا اور ہے، ویلو دینا اور ہے۔ لینے والے دوسرے بھی ہیں، دینے والا صرف اہل بیت کا ہوگا، دینے والا صرف اہل بیت کا ہوگا۔ میرے پیارے، اپنی سوچ کی سوئی کو ذرا صحیح کر لوں۔ سادات اہل بیت اطہار، اور وہ بھی خانواد اشرفیہ، خانواد اشرفیہ، اور ان میں بھی حضور قائد ملت جیسی شخصیت۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے دوہرا دیتا ہوں۔ واقعہ تو سنا ہوگا نا، حضرت خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کر دیا، ہے نا، سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ یہاں کے لوگوں نے تو کھانا پانی نہیں پوچھا اور آپ یہاں جو ہے مزدوری کرنے لگ گئے، دیوار سیدھی کرنے لگ گئے۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، قرآن میں توجہ دیجیے گا، کیا فرمایا؟ کیوں کیا ان دو یتیم بچوں کی کہ دیوار کا کام حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام دیوار سیدھی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہ دو بچوں کو دیکھ کے نہیں کر رہے تھے۔ قرآن میں کہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے باپ نیک تھے، نیک تھے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جس باپ کی طرف حضرت خضر اشارہ کر رہے ہیں وہ دو یتیم بچوں کے وہ باپ صالح نیک نہیں تھے، ساتویں پشت میں ان کے چھر دادا نیک تھے۔ وہ 7 پشت اوپر جو نیک تھے ان کو دیکھ کر 7 پشت کے بعد والے یتیم کی رعایت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب 7 پشت میں نیک ہو تو خضر اس کی رعایت کریں، خود اس کی خدمت کریں، اور جس کی پوری نسل میں ولایت ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم اشرف کانفرنس، فیضان حضور سرکار کلام۔ 7ویں پشت میں دادا ہو، اور یہاں عالم یہ کہ سامنے بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں دیکھتے قائد ملت کو ہیں اور یاد شیخ اعظم کی آ رہی ہوگی،
دیکھ رہے ہیں قائد ملت کو یاد سرکار کلا کی آ رہی ہوگی، دیکھتے قائد ملت کو ہے یاد عالم ربانی کی آ رہی ہوگی، دیکھتے قائد ملت کو ہے یاد ہم شبیہ غوث جیلانی کی آ رہی ہوگی۔ تو جن کی نسلوں میں ولی ہی ولی ہو، ولی ہی ولی ہو، اس لیے میرے پیارے ذرا زبان کو درست رکھو، دل کو درست رکھو، کسی کا بھی عالم کا بھی کسی کی بھی بے احترامی توہین تخفیف نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج ہی ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، میں اسے پیش کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر کچھ پیلی سی لگی ہوئی تھی، صفرا کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں کہ زرد رنگ کی کوئی چیز لگی تھی۔ تو میرے آقا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور مطلب غیر شرعی بات اگر نہ ہو تو ہر چھوٹی بات پر سامنے والے کو کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کو ناپسندیدگی ہو جائے، حضور نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو دوسرے سے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، اسے بول کے صاف کرا دو، اسے بول کے صاف کرا دو۔ امت ہے اس رسول پاک، امت ہے اس رسول پاک کی کہ ذرا رسول پاک کا کردار دیکھیے کہ چہرے پہ ذرا صفرا لگ گیا، پیلی چیزیں لگی ہوئی تھی کچھ، تو اسے صاف کرنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ کچھ تکلیف ہو جائے گی۔ آج ہمیں بڑی بڑی بات کہنے میں بھی خیال نہیں آتا ہے کہ کس کے دل کو تکلیف پہنچ جائے گی، کون ناپسند کرے گا۔ میرے پیارے یہ اہل بیت کے افراد، یہ سادات کرام ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات تو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، خالی جائزہ لیتا ہوں اندر ہی اندر ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، اب کو محسوس ہو رہا ہے لوگ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے، کہتے ستو پی کے سوئے ہوئے، کان میں تیل دے کے سوئے ہوئے، لیکن مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی سازشیں پلاننگ اور پوری پلاننگ تیار ہو رہی ہے میرے پیارے، ایسی پلاننگ میں بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو رسول پاک کی سیرت سے روشنی لے کر اپنے کو تیار کیا جائے کہ کیسے حالات میں میرے آقا نے کیا درس دیا ہے اور صحابہ نے کیسے فیس کیا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا محب القادری تقریر فرما رہے تھے علم کی اہمیت پر، افادیت پر، مخدوم پاک نے علم کی کو پر کتنا زور دیا ہے اور اس کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے۔ ارے مخدوم پاک نے وہی تو فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے۔ میں کیا بولوں، یاد آتا ہے آپ نے سنا ہے، میں اس سے پہلے بول چکا ہوں کہ دنیا میں چند ہی ہر دور میں ولیوں کے سردار یعنی غوث وقت ہوتے ہیں، غوث وقت ہوتے ہیں۔ لوگ مجدد کو تلاش کر رہے ہیں، غوث کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، غوث کی تلاش نہیں ہو رہی کہ اس زمانے کا غوث کون ہے، غوث وقت کون ہے میرے پیارے۔ تو ہر دور میں غوث وقت ہوتے ہیں، ولیوں کے سردار ہوتے ہیں، لیکن توجہ سے سن لینا، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ آج تک کی 1000 سالہ تاریخ میں اس پورے عالم اسلام میں صرف چند افراد ہیں جو اپنی زندگی ہی میں غوث وقت مشہور ہو گئے۔ انتقال کے بعد تو ہم کسی کو بھی قطب بنا دیتے، کوئی قطب بہار بنا دے، نہیں دیکھا تو قطب پورنیہ، قطب بائیسی، اپنے علاقے کا قطب بنا دیتے ہیں، غوث بنا دیتے ہیں، لیکن زندگی میں جنہیں اس وقت کے علماء اولیاء نے غوث وقت مانا وہ چند لوگ مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سید الاغواث والافراد غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث اعظم اپنے زمانے میں غوث وقت مشہور ہے۔ قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اعلان فرما دیا غوث وقت مشہور ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم کے زمانے کے بعد بتائیے کتنے،
جو اپنی زندگی میں غوث وقت مشہور ہوئے ہوں، ایک اور ہیں، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حضرت عبدالعزیز ابن دباغ۔ یہ اپنے زمانے میں غوث وقت امی تھے، ایک حرف نہیں پڑھا، ایک حرف نہیں پڑھا۔ یہ نوادرات میں سے نادر لوگ ہیں، نادر ہے یہ، ایک حرف نہیں پڑھا، لیکن علماء ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، علماء بیٹھا کرتے تھے۔ میرے پیارے، غوث وقت گزرے ہیں، شیخ ابن عجیبہ کے بارے میں کہا گیا غوث وقت گزرے ہیں، تو 3 نام آتے ہیں، ان ناموں میں سے جو اپنے زمانے میں غوث وقت مشہور ہوئے، اس میں سے ایک غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ ان کی زندگی میں 3 چیزیں مشہور ہوئی۔ پہلی یہ تھی اشرف جہانگیر، جہانگیر، اور نواز شریف میں مجاہدہ فرما رہے ہیں، جہانگیر کا خطاب دیا تو در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر ہے، اشرف جہانگیر ہے، اشرف جہانگیر ہے۔ اور تیسرا خطاب محبوب یزدانی کہ اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی نے ندا دی، اشرف میرا محبوب ہے، اشرف میرا محبوب ہے۔ اور گلبرگہ شریف میں قیام فرما تھے اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ، اور وہی آپ رات میں خیمے کے باہر گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ خلفاء نے پوچھا حضور کیا پریشانی کا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت غوثیت کا مقام فقیر کو عطا کر دیا، فقیر کو غوثیت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے، اب 2 بہترین بات تو سمجھ گئے، یہ تو سمجھ گئے حضور مخدوم پاک غوث وقت، غوث العالم اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں۔ یہ 2 غوث ہیں نا، یہ 2 غوث ہیں۔ یہ ہے حضور قائد ملت، یہ ہے حضور قائد ملت۔ ان کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے؟ بولیے آپ لوگ، مخدوم پاک سے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ مخدوم پاک سے۔ سلسلے کے جد اعلیٰ غوث العالم ہیں، اور نسب کہاں سے ملتا ہے؟ غوث اعظم سے، غوث اعظم سے۔ تو خاندان اور نسب کے جد اعلیٰ غوث اعظم ہیں، اور سلسلے کے صرف سلسلے کے نہیں، اس لیے کہ مخدوم پاک کا سلسلہ اشرفیہ تو اور بھی جگہ گیا، اور بھی جگہ گیا ہے، رائچور میں بھی ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے جہاں مخدوم پاک کے خلفاء کے ذریعے سلسلہ گیا ہے۔ لیکن میرے پیارے، یہاں صرف سلسلہ نہیں ہے، بلکہ حضرت نور العین کے بارے میں جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں فرمایا کہ لوگ اپنی اولادوں کو اپنی پشتوں سے پیدا کرتے ہیں، میں نے نور عبدالرزاق کو اپنی آنکھ سے پیدا کیا، آنکھ سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں نور العین کہا گیا، نور العین کہا گیا۔ تو یہ مخدوم پاک کی آل میں بھی شمار ہوتے ہیں، مخدوم پاک کی اولاد بھی ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے سمجھیں تو ایک ہی وقت میں اگر کسی خانوادے کو 2 غوث کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے تو یہ صرف اور صرف خانوادہ اشرفیہ، 2 غوث کی اولاد، 2 غوث۔ اور کیسے؟ غوث اعظم نے کیا کیا فرمایا وہ تو آپ سنتے ہی، غوث اعظم نے بشارتیں دی ہیں، غوث اعظم نے اپنے مریدین کو بے خوف کر دیا ہے، سب آپ سنتے ہیں۔ اور غوث العالم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ غوث العالم نے فرمایا ہے کہ جب نور العین کی اولاد، نور العین کی اولاد جب باہر ہوتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے، تو وہ تنہا نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ اشرف بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اشرف بھی ہوتا ہے میرے پیارے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت نور العین، حضرت عبدالرزاق نور العین علیہ الرحمت والرضوان نے 12 سال تک مخدوم پاک کو وضو کا پانی دیتے، وضو کا پانی دیتے تھے، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے، ادب سے پی لیا کرتے تھے۔ مخدوم پاک نے فرمایا کہ نور العین نے یہ ادب دکھایا ہے تو اس کی نسلوں میں یہ اثر گیا
کہ اس کی نسلیں جہاں دم کر دیں گی وہ پانی شفا ہو جائے گا، پانی شفا ہو جائے گا۔ آج میں اس لیے ناراض نہیں ہوتا ہوں، یہ بوتلوں کی بھیڑ جو دیکھتا ہوں ہر محلے میں، بوتلوں کی بھیڑ دیکھتا ہوں، یہ تو حضرت کا کرم ہے کہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ یہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اگر بغیر پڑھے بھی دم کر دیں تو مخدوم پاک نے ان کے دم کو دمدار بنا دیا ہے، دمدار بنا دیا ہے۔ یہ تو پڑھ اس لیے لیتے ہیں، پڑھ اس لیے لیتے ہیں تاکہ اثر دو آتشہ ہو جائے، اثر دو آتشہ ہو جائے، دھاردار ہو جائے کہ قرآن بھی پڑھ لیا ہے اور فیضان بھی ہے اور ساتھ میں قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ میرے پیارے، ایک بار کا پڑھا ہوا پوری نسلوں کو کام دے رہا ہے، نسلوں کو کام دے رہا ہے۔ آپ مدہ شریف گئے نا، نیر شریف دیکھا ہے نا، نیر شریف دیکھا، ایک بار قلندروں نے پڑھا تھا وہ تکبیر کیا بولتے ہیں، وہ ضرب حدادی، لا الہ الا اللہ بول کے پھاوڑا چلایا، کدال چلایا ہے، اس تالاب کو کھودا ہے۔ دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ آب زمزم کے علاوہ اتنے سے محدود ایریے کا پانی اور مریضوں کے لیے شفا، جو ہزاروں لوگ روز نہا رہے ہیں، پانی لاؤ تو لگتا پودینے کی چٹنی ہے، اس کے اندر ہرا ہرا پانی ہوتا ہے۔ لیکن بخدا کہتا ہوں، فقیر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ابھی کسی نل بورنگ کا پانی پی لوں 15 منٹ کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور نیر شریف وہ چٹنی ملا ہوا، کائی ملا ہوا پانی گھول گھول کے پیتا ہوں، خدا کی قسم آج تک کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار ضرب لگایا تھا، صدیوں کام چل رہا ہے۔ یہ ضرب ہم جیسے مولویوں کا ضرب نہیں ہے، وہ ضرب اہل دل اور اہل روحانیت کا ضرب، اہل روحانیت کا ضرب ہے۔ تو حضور مخدوم پاک نے علم کی، تو میں نے کہا غوث اعظم کی اولاد، اور غوث اعظم نے کیسی علمی خدمت کی ہے آپ کو معلوم ہو؟ بڑے بڑے علماء نے، عبد الغنی نابلسی اور اس طرح کے حنفی حنبلی علماء میں بڑے بڑے محدثین ہیں جو غوث اعظم کے شاگرد ہیں، اور دنیا تاریخ اسلام میں صرف غوث اعظم ہیں جن کی تحریک پر ان کے خلفاء نے مدرسۃ البنات قائم کیا تھا۔ اور جس وقت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو بے شمار غوث اعظم کے خلفاء اس میں موجود تھے، اور اس زمانے میں 400 سے زیادہ عالمات موجود تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، ہم علماء جو مولوی عالم ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں مدرسہ چلانا میرا ہے، ہم ہی چلا سکتے ہیں مدرسہ۔ میرے پیارے غوث اعظم نے بھی ادارہ چلایا ہے اور مخدوم پاک نے علم پلایا ہے۔ پہلے تو نظر ڈالی حضرت نور العین پہ، انہیں بنا دیا، اور اس کے بعد حضرت نور العین سے کہا کہ اس خادم پہ توجہ ڈالو اور اس کو بناؤ۔ اب وہ ادباً کہتے ہیں کہ میں تو کانپ گئے کہ حضرت کے ہوتے ہوئے میں تصرف کروں، میں توجہ ڈالوں، لیکن حضرت کا حکم تھا، توجہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد اسی دن سے مسند پہ بٹھا دیا، اور مسند پہ بٹھایا نہیں، صرف دوسروں سے کہا ان سے سوال کرو، پوچھو، یہ مت سمجھنا کہ صرف بٹھا دیا ہے پگڑی باندھ کے تاج بنا کر کے اور صوفی بنانے کے لیے چپ کر دیا۔ چپ ہو جاؤ تو بڑے صوفی ہو جاؤ گے، بڑے بابا ہو جاؤ گے۔ چپ نہیں کیا، لوگوں کو لگا دیا سوالات کرو، اور سوالات کر رہے تھے اور برجستہ جواب دے رہے تھے، اور جواب دیتے ہوئے اعلان کر رہے تھے، نہ مکتب سے نہ مدرسہ سے، نظر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ تاریخ ہے۔ لیکن حضرت مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور کسی کو مرنے کا وقت معلوم ہے؟ ایک ہفتے کے بعد وہ مر جائے گا، فلاں دن وہ مر جائے گا، تو حضور اسے اتنے دنوں کے بیچ میں کیا کرنا تھا، کیا کون سا شغف اختیار کریں؟
میرے پیارے ہم اور آپ کو معلوم ہو جائے تو رونے میں وقت چلا جائے، بچنے والے تو نہیں ہیں، روتے روتے چلے جائیں گے۔ حضرت مخدوم پاک سے پوچھا گیا کہ حضور اگر اس کو معلوم ہو کہ میں فلاں وقت مر جاؤں گا تو اس بیچ میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال جب بھی ہوتا ہے تو فرائض و واجبات کے علاوہ کی بات ہوتی ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ کیا کرنا چاہیے، کون سے مزید اعمال کرنے چاہیے؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے کہ وہ فقہ کا مطالعہ کرے۔ مرنے کا وقت پتا ہو تو اپنے درجات کو ترقی دینے کے لیے فقہ کا مطالعہ کرے۔ اس لیے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ لیکن میرے پیارے ایک بات بتاؤں کہ عالم حضرت مولانا صابر صاحب محب القادری نے، اللہ ان کے علم میں برکت دے، علم کی اہمیت بیان کی تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ ہم تمام مدارس پر جب جاتے ہیں تو علم کی فضیلت اہمیت بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت جسے سب محسوس کرتے ہیں، یہ مدارس چل رہے ہیں اور چلتے چلتے جیسے ہی بورڈ کی طرف سے تنخواہ ملی، علماء وہی تھے، اساتذہ وہی تھے، مدرسے میں چہل پہل تھی، چہک رہے تھے مدرسے، جیسے ہی گورنمنٹ کی تنخواہ بہار میں ملنے لگی، یو پی میں ملنے لگی، مدارس میں طلبہ خالی ہو گئے، تعلیم ختم ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ ہر سال سینکڑوں طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں، علماء کے نام پر علم کی فضیلت اہمیت سب سنتے آ رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، لیکن بتاؤ امت کا حال بہتری کی طرف جا رہا ہے یا ابتری کی طرف جا رہا ہے؟ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا ابتری کی طرف جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ؟ علم پھیل رہا ہے، مدارس پڑھ رہے ہیں، علماء کی تعداد کثرت سے نکل رہی ہے، بات کیا ہے؟ میں نہیں کہوں گا، سنو رسول پاک کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، وہ دو طرح، وہ علم الادیان اور ابدان نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں العلم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم فی اللسان، علم فی اللسان وذالک حجت علی صاحبہ، کہ وہ علم جو صرف زبان پہ ہو، چلانے کے لیے ہو، چیخنے کے لیے ہو، برسنے کے لیے ہو، یہ علم فی اللسان، یہ وہ علم ہے جو اس کے صاحب علم کے لیے حجت ہے، حجت ہے اس کے خلاف۔ کیا مطلب خلاف حجت ہے؟ میں ابھی کھڑا ہو کر کے غیبت کی وعید بیان کروں، جھوٹ کی برائی بیان کروں، سچائی کا درس دوں اور میری زندگی سچائی سے خالی ہو، میں اپنے آپ میں غیبت سے نہیں بچ رہا ہوں، تو خود بول کر ہم نے اپنے خلاف حجت قائم کر لیا نا، اب میری زبان ہی سے قیامت میں مجھے پکڑا جائے گا کہ تو کہتا تھا کہ یہ برا ہے اور تو خود کرتا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ ہے علم فی اللسان، سمجھا؟ شاید پاید دیکھا، لیکن خدا کی قسم اپنی نگاہوں پہ ناز کرتا ہوں، آگے بولوں گا کیا بولنا ہے۔ لیکن دوسرا علم میرے آقا نے بتایا، پہلا علم وہ زبان پہ، زبان مسئلہ زبان، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ دو ہے، فٹافٹ علم ایسا ہے ویسا ہے، اس پر بحث بھی ہو رہی ہے، علم فی اللسان، تقریروں میں بڑی بڑی باتیں، علم فی اللسان۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا دوسرا علم ہے علم فی القلب، علم فی القلب وذاک العلم النافع، دوسرا علم ہے جو دل میں جم جائے، اور یہی علم نافع ہے، علم نافع ہے، یہ علم نافع ہے۔ اگر آپ ان سارے سوالات کا جواب چاہتے ہیں تو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر یہ مدارس کے علماء کو دین سے محبت ہوتی، علم سے محبت ہوتی، اگر دین کی فکر ہوتی، طلبہ کے مستقبل کی فکر ہوتی، تو جب تک پرائیویٹ سیکریٹری کی تنخواہ پابندی سے پڑھاتے تھے، اور جب سرکاری تنخواہ ملنے لگی تو تعلیم چھوڑ مانگے کرنے لگے، مدرسے چھوڑنے لگے۔ ان کے کردار اور کریکٹر نے بتا دیا کہ کل بھی پیسے کے لیے پڑھا رہے تھے، آج بھی پیسے کے لیے نوکری کر رہے ہیں، پیسے کے لیے نوکری کر رہے ہیں۔ ان سے علم کا پھیلے، اس علم سے دین پھیلے گا،
اس علم سے دین بچے گا، ایسے علماء سے دین بچے گا جس کے دماغ میں پیسہ ہو، جس کے دماغ میں صرف تنخواہ ہو۔ اگر تنخواہ اور پیسہ کو خدمت دین کا انعام سمجھ کے لو، انعام سمجھ کے لو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے لگا ہوا ہوں، مجھے رب کی رضا چاہیے، دنیا میں جینے کے لیے رب کا وعدہ ہے کہ تیرا ذریعہ میں نکالوں گا۔ اللہ نے علم دین اور علماء دین کے لیے، طلباء دین کے لیے ذمہ لیا ہے کہ جو علم دین حاصل کرے، اللہ نے اس کا معاملہ ذمہ کرم پہ لے لیا، ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ میرے پیارے، تو آج ضرورت علم فی اللسان میں، تو میں 40 سال سے 50 سال سے یادداشت کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ علم فی القلب والے مل جاتے ہیں۔ اگر علم فی القلب والے درسگاہوں میں، اسٹیجوں پر، محفلوں میں ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے، حالات یہ نہ ہوتے۔ میرے پیارے، علم فی اللسان والے دیکھے، خدا کی قسم یہ اس آنکھ پہ میں ناز کرتا ہوں کہ اگر کسی علم فی القلب والے کو دیکھا، علم فی القلب کا مطلب سمجھا، توجہ دلا دیا، آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ قلب کا مطلب، فی القلب کا مطلب یہ تھا جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، اس کو لاکھ سمجھا دے کوئی، وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ کچھ بھی حالات آ جائیں، آپ اپنی اپنی زندگی میں غور کریں کہ کوئی بات دل میں بیٹھ گئی، دل میں بیٹھ گئی تو کوئی لاکھ سمجھائے، لاکھ بتائے، کوئی حالات ہو، کوئی ماحول ہو، اس لیے کہ دل حاکم ہے اور یہ اعضاء و جوارح یہ محکوم اور غلام ہیں۔ دل جو چاہتا ہے وہی ہاتھ سے کراتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہی پاؤں سے کراتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہی زبان سے کراتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہی آنکھ سے کراتا ہے۔ اگر علم فی القلب ہو تو حکومت علم کی ہوگی اور ہاتھ پیر سب علم کے مطابق چلنے لگ جائیں گے۔ میرے پیارے، تو میرے آقا نے فرمایا علم فی القلب، کہ خدا کی قسم میں نے ایک ذات کو دیکھا اور وہ ذات ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار کلا کی ذات تھی کہ جب دیکھا تو آج تک زبان سے سن کر میں نے کچھ نہیں سیکھا، صرف دیکھ دیکھ کے اتنا سیکھا کہ پھر کوئی آنکھوں میں جچتا ہی نہیں۔ رہنے دو ہوں گے اور بھی خوبا بہت مگر، رہنے تو ہوں گے اور بھی خوبا بہت مگر، مختار چاہیے مجھے مختار چاہیے، مختار چاہیے مجھے مختار چاہیے۔ تو محترم حاضرین اکرام، علم فی القلب، علم کی حکومت ہے۔ بولنے کے لیے بولتے رہتے ہیں اور اپنا ایک جملہ کہہ کے حضور معذرت چاہوں گا، بات آ گئی عرض کر کے نکل جاؤں گا کہ سن لیں میرے پیارے، پڑھیں تاریخ، سیرت پڑھیں میرے اپنے آقا، سیرت پڑھیں۔ ابتدائی دور میں جب حضور نے اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، کیا تھا اس وقت؟ لوگوں کو کھینچنے کے لیے صرف دو چیزیں تھیں، توجہ سے سنیے، دو چیزیں تھیں۔ ابھی قرآن کا زیادہ دھیرے دھیرے نزول ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے نزول ہو رہا تھا۔ میں کہہ دوں آپ کو پورے سال کا ٹائم دیتا ہوں۔ ایک سال میں حجۃ الوداع کے وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے حجۃ الوداع میں۔ اس میں سے نکال کے بتائیے گا کہ قرآن سن کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، قرآن کی دلیل سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ قرآن کی دلیل مخالف انعت پرستوں کو خاموش کرانے کے لیے مضبوط دلیلیں تھی، لیکن ایمان کی طرف کھینچنے والی چیزیں صرف دو پاورفل چیزیں تھی، ایک رسول پاک کا کردار تھا اور ایک مصطفیٰ کی اخلاق۔ پرسنالٹی کا اپنا، بچپن میں مکے میں پیدا ہوئے، بچپن سے لڑکپن آیا، لڑکپن سے جوانی آئی، جوانی سے 40 سال تک پہنچے، اور جب جوانی میں آپ کا حسن بے نقاب حسن جہاں تاب تھا، آپ کی خوبصورتی دیکھ کر مکے کے گوراسائے مکہ کی عورتوں کے سینوں میں آرزویں پلتی تھی کہ کاش محمد عربی میرے پاس ہوتے، کاش ان کے ساتھ میں ہو جاتی۔ ایسے جوان تھے لیکن اتنے پاکیزہ رکھا کہ
کہ اعلان کرنے کے بعد کبھی کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار تو اٹھایا، اوجڑی تو ڈالی، چاہے جو کرنا ہوا کیا، لیکن کوئی انگلی کردار پہ نہیں اٹھا سکا، کردار مصطفیٰ پہ نہیں اٹھا سکا میرے پیارے۔ اور 40 سال کی جو جوش کی عمر ہوتی ہے وہ پار کر کے اعلان کیا، وہ پار کر کے اعلان کیا ہے، مسلمانوں تم رسول پاک کی امت ہو، اس نبی کی امت ہو۔ نوجوانوں سنو، جس نبی کے کردار کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ کو کوئی تانا نہ دے سکا، کوئی داغ نہیں دکھا سکا۔ آج اپنے آپ پہ غور کرنا میرے پیارے، کردار اگر اچھا نہیں ہوا تو بقدرے بد کرداری سزا ضرور پاؤ، بقدرے بد کرداری سزا ضرور پاؤ گے۔ لوگ ذلیل ہوتے ہیں کردار کی وجہ سے، رسوا ہوتے ہیں کردار کی وجہ سے، اور سوسائٹی پر بلائیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں اخلاق ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ سنو، آج جو دیکھ رہے ہو حالات نا، میں نے بہت غور کیا تو سیرت رسول کے آئینے میں ہمیں آج ہندوستان میں وہ مکی دور دکھ رہا، مکی دور نظر آ رہا ہے، اور مکی دور میں میرے آقا نے جو دشمنوں کے دل و دماغ پہ غلبہ پایا ہے وہ اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے پایا ہے، اور آج اس کی ضرورت ہے۔ بتاؤ، یہ امت ہے، یہ رسول پاک کی امت کہلاتی ہے۔ ابھی عشق محبت کی بات کریں تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرے پہ نعرہ لگائیں گے، اور انہی کی زبانوں پہ مغلظات گالیاں، بے شمار گالیاں بولتے ہیں۔ کبھی زندگی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میرے آقا کی زبان سے ایک غلط جملہ کوئی ثابت کر دے کہ میرے آقا نے کبھی کوئی گالی نکالی، کبھی کوئی غلط جملہ استعمال کیا ہے۔ جس نبی کے ماننے والے ہو، ان کی پوری 63 سال زندگی میں کوئی ایک غلط جملہ ثابت نہ کر سکا۔ آج اس کے ماننے والے گالیاں بولتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں۔ میرے پیارے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ علم فی القلب، یہ علم جو دل میں حکومت کرے، یہ دل میں حکومت کرے، وہ علم عملی علم ہوتا ہے۔ علم کو عمل کے پیرائے میں ڈھال دینا۔ آدمی کہاں سنتا ہے آدمی کی بات، اے کرے عمل بن کر غائب کی صدا ہو جا، غائب کی صدا ہو جا۔ یہ میرے آقا کی تعلیم تھی، پے کرے عمل بن جا، پے کرے عمل بن جا۔ آپ کا عمل بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میرے پیارے، یہ علم فی القلب کے لیے، یہ علم فی اللسان کے لیے مدرسہ ہے، اور علم فی القلب کے لیے خانقاہ ہے، یہ خانقاہ ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں الحمدللہ، بات بہت سی ہے، 25 حفاظ کرام ہیں، 4 نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ جامعہ اشرف کی شاخ ہے تو پہلے دن سے اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ جامعہ اشرف میں کسی طالب علم کو دستار و سند دی ہی نہیں جاتی جب تک وہ ایک نشست میں پورا قرآن سنا لے، کسی کو دستار نہیں دی جاتی ہے۔ ابھی امتحان سے پہلے چل رہا تھا، اساتذہ بیٹھتے تھک جا رہے ہیں کہ ان کو جتنوں کو دستار لینی ہے وہ ایک نشست میں قرآن سنانا ہے۔ یہ صرف حافظ کی دستار لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے حافظ بنا دیے، یہ دستار جامعہ اشرف نہیں دیتا ہے، جامعہ اشرف نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ جامعہ اشرف لیتا لوگوں سے ضرور ہے لیکن دینے والا لوگوں کو نہیں مانتا کہ لوگ دیتے ہیں۔ ارے دینے والا وہ ہے، دلاتا الگ الگ لوگوں سے ہے، دینے والا وہ ہے۔ اس کی رضا کے لیے کام کرو، اخلاص سے کام کرو تو وہ راستے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے، بات بڑی لمبی ہو گئی۔ یہ خانقاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ صفہ، المدرسۃ بیتی، حضور نے فرمایا مدرسہ میرا گھر ہے، المسجد بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ تو پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ صفہ کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا صفہ مدرسہ نہیں تھا، صفہ تو ہاسٹل تھا، مدرسہ تو مسجد نبوی، تعلیم وہاں ہوتی تھی، صفہ پہ نہیں، صفہ پہ تو وہ لوگ قیام کرتے تھے۔ تو میرے پیارے، یہ حضور نے جو قائم کیا تو مسجد میں بٹھا کر قائم کیا ہے،
مسجد میں پڑھایا ہے، اور جو مسجد میں پڑھایا تو رسول اللہ بھی سامنے ہے، گھر بھی اللہ کا، اور اللہ کی بات پڑھا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی بات رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ شاگرد نکلے صحابہ بن کر، الحمدللہ حضور قائد ملت نے یہ قائم فرمایا۔ یہ قائد ملت، میں معاذ اللہ کسی کی توہین نہیں کرتا، اس ادارے کے دعائیہ سرپرست نہیں ہیں۔ جس علاقے میں جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ آگے سنگ بنیاد رکھ دیتے ہیں، بانی وہی کہلاتے ہیں، حالانکہ محنت سب دوسرے کرتے ہیں، بیچارے چندہ دوسرے کرتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں، برکتاً سے اینٹ رکھوا دیتے ہیں۔ حضرت نے برکت والی اینٹ صرف نہیں رکھی ہے، بلکہ جو آج تک آپ بولتے ہیں نا جس پہ سب لوگ اترتے نہیں ہیں، حضرت اس ادارے مدرسے مسجد خانقاہ میں دامے درمے سخنے قدمے ہر طرح سے حضور سرپرست، حضور قائد ملت سرپرست ہیں، اور انشاءاللہ یہ ادارہ بنے گا۔ یہاں درس نظامی 3 جگہ حضرت کا ٹارگٹ ہے، اور اس کو وہ حضرت اپنے حساب سے لے کے چلیں گے۔ ایک یہ آپ کا علاقہ بائنسی ہے، دوسرا علاقہ بھاگلپور ہے، اور تیسرا ادھر صاحب گنج میں راج محل ہے۔ یہ 3 علاقے ٹارگٹ پر ہیں کہ انہیں درس نظامی اور ساتھ میں عصری تعلیم، کہ آج کے دور کے اعتبار سے جب بچے آگے نکلیں تو وہ اپنے آپ کو صرف خالی مولوی نہ سمجھیں، خالی مولوی نہ سمجھیں کہ کدھر جائیں گے کہاں جائیں گے، نہیں، اس تعلیم کے ساتھ انہیں ایسی راہ دی جائے گی کہ علم دین کو کی سوداگری کی ضرورت نہ پڑے، دنیا کمانے کے لیے کچھ اور ہنر لے کے جاؤ، کچھ اور ہنر لے کے جاؤ۔ الحمدللہ یہ ہمارے شیخ کا کرم ہے۔ میں حیدرآباد گیا، جامعہ نظامیہ میں فاضل میں داخلہ لیا، اسی سال فاضل میں کمپیوٹر آیا۔ فاضل کے بچوں کے لیے کمپیوٹر سکھانے کے لیے 1 دن گیا، 1 دن کے بعد دوسرے دن نہیں گئے۔ ساتھی میں وہاں پہ جا کر مفتی عبدالجلیل صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فضل تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ کمپیوٹر کلاس میں، کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے کہا یار نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم نے کہا مجھے خیال یہ آ گیا کہ میں مولوی بنوں گا، علماء کو جس فیلڈ میں بھی رہے کچھ نہ کچھ پریشانی آتی، مسائل آتے، جھیلنا پاتا ہے، اور ایسے وقت میں جس کے پاس دوسرا ہنر ہوتا ہے نا تو جھجلا کے کہتا چھوڑو اسرا کو، امامت چھوڑو یار، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ ہم نے کہا مجھے کچھ نہیں سیکھنا ہے، مجھے سکھا مولوی رہنا ہے، تاکہ جیسے حالات ہوں مولوی ہی بن کے رہنا ہے، کمپیوٹر نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج کے حالات ایسے الحمدللہ، میں آپ کو بتاؤں جامعہ اشرف میں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ جو حالات آ رہے ہیں، جامعہ اشرف اپنا نمایاں رول ادا کرے گا۔ میں ابھی بڑی بات نہیں کر سکتا، لیکن 2 مثالیں دے دوں۔ الحمدللہ جامعہ اشرف سے فارغ طلبہ ہمارے محلے کے ہیں، فاضل ہونے کے بعد انہوں نے میٹرک کیا، گریجویشن کیا، اس کے بعد فارمیسی ایم فارما یا بی فارما کر کے فارمیسسٹ بن گئے اور جاب کر رہے ہیں۔ اسی جامعہ اشرف سے پڑھنے والا ایک فارغ جامعہ ملیہ گیا، جے این یو گیا، آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جے این یو جا کر اس نے عربی زبان میں پی ایچ ڈی کی، اور عربی زبان میں پی ایچ ڈی کرنے والے بہت سارے دیگر اداروں کے طلبہ بھی اب ملیں گے آپ کو۔ لیکن جو خاص بات بتا رہا ہوں کہ اس نے عربی زبان میں ناول لکھی، عربی زبان میں ناول لکھی، اور اس ناول کو قاہرہ بھیج دیا۔ عربی زبان ان سے چھپی ہوئی ہے، اور قاہرہ میں شعبہ ادب کے جو صدر ہیں قاہرہ کے، انہوں نے اس پہ مقدمہ لکھا، اور خدا کی قسم اس میں لکھا کہ اس طالب علم، اس طالب کی وہ زبان ہے کہ آج عرب کے نوجوان علماء بھی وہ عربی استعمال نہیں کر رہے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ الحمدللہ وہ جامعی ہے، فاضل ہے، اور پی ایچ ڈی کر کر، اور سن لیں پورے بر صغیر میں چیلنج ہے، یہ پہلا عالم ہے جس نے عربی میں ناول لکھی، یہ پہلا عالم ہے، پہلا شخص ہے جس نے عربی میں ہندی عالم ہو کر عربی میں ناول لکھنے والا وہ پہلا ہے، اور وہ جامعی ہے۔ الحمدللہ تو جامعہ اشرف اپنے منزل کی طرف، اپنے ہدف کی طرف رواں دوا ہے، اور انشاءاللہ یہ سب شاخیں ہیں، جب شاخ ہوگی تو شاخ پہ وہی اثر ہوگا جو جڑ سے نکلے گا۔
ساری تری اور ساری انرجی جو ہے وہ تو جڑ سے آتی ہے. انشاءاللہ جو نظام وہاں ہوگا وہ نظام یہاں ہوگا, جو سسٹم وہاں ہوگا وہ سسٹم یہاں ہوگا, جو جیسی تعلیم وہاں ہوگی ایسے ہی تعلیم یہاں ہوگی, اور انشاءاللہ علاقہ سیمانچل کو سیراب کرنے کے لیے یہ ادارہ کافی ہوگا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضور قائد ملت کے عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کی صحت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, صحت کو سلامت رکھے اور حضور کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے, ہم سب پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.